سیگمنٹ میں آج ہم نے خاص طور پہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، اس کو اپنی باڈی میں ہونے نہ دینا، اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے صحیح کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ جناب حکیم عثمان چشتی صاحب آج پھر موجود ہیں، ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ ویلکم کرتے ہیں عثمان صاحب آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو آپ کا۔ عثمان صاحب، ہائی بلڈ پریشر، اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے ہماری باڈی میں ہمارا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور ہم اس کو اگنور کریں، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، تو ہم خواہ میں اس کو نظر انداز کیا جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بیسیکلی بلڈ پریشر کو سمجھنا جو سا نا وہ بہت ضروری ہے کہ بلڈ پریشر آیا کہ مرض کیا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، عمومی طور پر لوگ اس کو جو سا نا وہ ایک ایسا مرض سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انتہائی خوفناک قسم کا مرض ہے۔ یہ ایک مرض کی علامات ہوتی ہے، یہ کوئی بیسیکلی ایک ایسا مرض نہیں ہے جو کہ تاحیات رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، مگر کیا چیز ہے اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ بیسیکلی بلڈ پریشر ایک خون کا دباؤ، خون کا پریشر اور ہماری جو وینز ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، ان کے پھیلاؤ اور دباؤ کی کمی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی وہ پھیل جاتی ہیں، کبھی سکڑ جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اور ان کا سخت ہونا، کیونکہ یہ عموماً طور پر جو سا نا یہ بلڈ ویسلز جو سی ہیں وہ ہارڈ ہونے کی وجہ سے، اور یہ خشکی اور سردی کا مرض ہے۔ یہ ہمیشہ خشکی میں اور سرد علاقوں میں یا ٹھنڈ میں یا سردی میں یہ مرض زیادہ اٹیک ہوتا ہے، اور عمومی طور پر اس کے جو وابستہ جو مریض ہیں وہ عمومی طور پر وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہونے کے ساتھ ساتھ جو سا نا وہ عمومی طور پر جو سا لگژری لائف سٹائل کے عادی ہوتے ہیں۔ میری مراد سینسٹیو نیچر کے علاوہ بھی وہ اے سی میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ کولڈ ٹمپریچر میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا فوراً جو سا نا سردی آ گئی تو فوراً ہیٹر کے آگے آنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہیٹر آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور گرمی آ گئی ہے تو اے سی کے سامنے آپ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ سپر کانشیس وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ انتہائی بد پرہیز ہیں، جن کی فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے، فزیکل کوئی روٹین نہیں ہے، ایکسیس آف میڈیسن زیادہ ہے اور ایکسیس آف فوڈ بھی زیادہ ہے ان کا، اور اس کے علاوہ سلیپنگ آورز ان کے کم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی ان کا اسکریننگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سا نا وہ اوور تھنکنگ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو ہائپر ٹینشن بھی رہتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے امراض میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بلڈ پریشر جو سا نا بیسیکلی اگر میں آپ کو 30 ایئر بیک پہ چلا جاؤں، جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بچپن میں کلینک پہ جاتا تھا تو میرے والد صاحب ایک بات ضرور کہتے ہوتے تھے کہ جس شخص کو بلڈ پریشر ہوتا تھا نا وہ اس کو مصفی خون یا ایسی ادویات دیتے تھے کہ جو کہ خون کو صاف کرنے والی۔ اچھا، آپ کا بلڈ تھک ہوگا دین آپ کا بلڈ پریشر ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے بلڈ تھک ہوگا آپ کی بلڈ کی سرکولیشن سلو ہو جائے گی، اور عمومی طور پر اسی طرح خون میں چکنائی کی مقدار بڑھے گی تو بلڈ ویسلز جو سی ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گی، وہ سخت ہو جائیں گی۔ میں شروع میں آج سے 30 سال پہلے جب میں کلینک میں جاتا تھا تو میرے والد صاحب نا ایک بات کہتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بلڈ پریشر ہمیشہ اس شخص کو زیادہ ہوتا ہے جس کے بلڈ کے اندر شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے، اور عمومی طور پر ہمارے آج کل کے جو جنریشن ہے، چاہے وہ بچے لگا لیں، نوجوان لگا لیں یا بوڑھے لگا لیں، تو ڈائبٹک کے ساتھ ساتھ جو سا نا وہ شوگر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عمومی طور پر ان لوگوں کو بھی زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جو سا ہے وہ میٹھے کے ساتھ ساتھ جو سا ہے وہ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن سے بلڈ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری مراد چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس اور مختلف قسم کے بیوریجز اور مختلف قسم کے بیکری کی چیزیں، اور اس کے علاوہ پروسیسنگ فوڈ، جتنے جنک فوڈ وغیرہ ہیں، زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے جون سا نا ان کا بلڈ پریشر جون سا نا انکریز آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں اس میں ایک چیز کی تجویز لازمی کہوں گا کہ پرانے وقتوں میں بھی اور اب بھی اس طریقہ علاج کو رائج کرنا چاہیے کہ ہمارے کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ کوئی مصفی خون کوئی بھی چیز ضرور کھانی چاہیے، چاہے آپ اس کا کوئی سیرپ استعمال کر لیں۔ ویسے پرانے وقتوں میں تو نیم جون سا نا نیم کے پتے کھلا دیتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ خون جون سا نا وہ صاف رہے۔ ٹھیک ہے، مگر عمومی طور پر نیم کے پتے آپ کھانا بھی چاہیں تو کتنے آپ کو کھا لینے چاہیے؟ اچھا، عمومی طور پر جون سا نا یہ نیم کے پتے تھوڑا سا کرواہٹ ایسی ہوتی ہے کہ کھانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایگزیکٹلی تو یہ میں نے بچپن میں میرے والد صاحب ایک چمچ جون سا نا وہ ہمیں نیم کا کھلا دیتے تھے پسائی کر کے۔ اس سے یہ ہوتا تھا ایک تو باڈی بھی فریش رہتی تھی، سیکنڈلی
ہم ایکٹیو بھی رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی بھی بلڈ پریشر کا عرضہ نہیں رہتا تھا. کتنا آسان یہ طریقہ ہے, بالکل ایسے ہی کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی آپ کے پیسے نہیں لگنے. منتھ میں 2-3 بار جو سا نا نیم کے پتے کی 1 چمچ کھا لیں, آپ کا بلڈ جو سا ہے وہ پیوریفائی رہے گا, آپ کے بلڈ ویسلز جو سے ہیں وہ سافٹ رہیں گے اور آپ کے ٹیشوز بھی جو سے نا وہ بہت اچھے رہیں گے, آپ کا بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک رہے گی. اچھا, میں نے اکثر سیلیبریٹیز کو, ایکٹریسز کو دیکھا ہے کہ وہ سموتھیز بناتی ہیں, اس میں نیم کے پتے, سموتھی تو ظاہر ڈیلی انہوں نے پینی ہوتی ہے, تو اس میں وہ ڈیلی نیم کے پتے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, تو ڈیلی آپ کہہ رہے ہیں نہیں, منتھ میں 3 دفعہ میکسیمم ہمیں لینا. ایگزیکٹلی. اچھا, میں بیسیکلی ناظرین کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اچھا بلڈ پریشر کے بارے میں تو عمومی طور پر ہر شخص بات کرتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور کیا کیا چیز کھانی چاہیے, کیا کیا چیز نہیں کھانی چاہیے. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پر وہ خواتین جو گھر میں کوکنگ کرتی ہیں, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کن چیزوں کے استعمال سے ہم اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو اور اپنے سب گھر والوں کو ہیلدی بھی رکھ سکیں اور بلڈ پریشر کے عارضے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ صبح کو چقندر کا استعمال لازمی کریں, ٹھیک ہے, اور بچوں کو ویجیٹیبل کا استعمال لازمی کریں. آج کل میں ابھی آگے بتاؤں گا کہ بچوں کو بلڈ پریشر کیوں زیادہ ہو رہا ہے اور نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک کیوں زیادہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بھی میں ریزن آگے بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ میں کچنز کا ذرا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ توجہ طلب بات ہے کہ وہ چیزیں استعمال کریں جن سے بلڈ پریشر ہو ہی نہ. میری مراد کھانوں کے اندر کورینڈل, جس کو خشک دھنیا کہا جاتا ہے, اس کا استعمال زیادہ کریں جب بھی آپ کوکنگ کریں. اس کے علاوہ کھانے کا ٹیسٹ بھی ایگزیکٹلی وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور خاص طور پر آپ کے بلڈ کو جو سا نا وہ خون کو پتلا کرتا ہے اور ٹھنڈا بھی رکھتا ہے, ٹھنڈا بھی ہوتا ہے وہ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ ٹمپریچر کو بھی نارمل رکھے گا. اس کے علاوہ آپ ہلدی کا استعمال لازمی رکھیں کیونکہ وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے, آپ کی خون کی نالیوں کو جو بھی انفلیمیشن ہوگی, سوزش ہوگی, اس کو فوراً ٹھیک کر دے گا. پک کے اس کی تاثیر کم نہیں ہو جاتی ہے؟ نہیں کم ہوگی. کھانا بناتے ہو تو ہم ڈالتے ہیں ایگزیکٹلی, تو وہ ضرور ڈالیں, اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو سا ہے وہ ایک اور چیز میں آپ کو بنیادی طور پر بتاتا چلوں, کوشش کریں کہ زیتون کے آئل میں کھانا بنائیں. آپ ریفائن آئل کو کٹ آف کر دیں. خالص ملے گا یہاں پہ تو ہم بنائیں گے نا. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم فاسٹ فوڈ پہ یا مختلف قسم کے ریسٹورنٹس میں ہم بہت زیادہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں, اور اگر ہم یہی گھر کے کچن کو سنوارنے کی بات کی جائے تو اگر آپ اپنے گھر میں اپنی گروسری میں زیتون کا تیل شامل کر دیں اور فاسٹ فوڈ کو گڈ بائی کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ مہنگا سودا ہے, ٹھیک ہے, آپ آسانی سے اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں. تو اچھا, نمبر 4, یہ بڑی ایک اہم چیز ہے جو کہ عمومی طور پر لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں, اور میں اتنا اکثر فورس کرتا ہوں کہ یہ چیزوں, چائے کا استعمال جو سا نا کھانے کے فوراً بعد یہ بالکل فنش کر دیں. یہ آپ کے بلڈ کی تھکنس کو بڑھاتا ہے. آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, معذرت چاہتی ہوں, میں بڑے سینئر پروفیسر ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, میں پچھلے دنوں ان کے پاس گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر واقعی ان سب پرابلمس سے جان چھڑانا چائے چھوڑ دو. Exactly. اور ہم وہ قوم ہیں, ہم نے کھانا کھانا ہے تو ہمیں کھانا کھانے کے ویری نیکسٹ مومنٹ پہ ہمیں چائے چاہیے. اگر ہم چائے نہیں پیتے تو ہمیں لگتا ہے ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا. بالکل ایسے ہی ہے. اور چائے بیسیکلی آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بھی پرابلم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیور کی پروفائل کو بھی فوراً ڈیمیج کرتا ہے. میں بات سے تھوڑا سا ہٹ گیا تھا. چائے بلڈ پریشر کو انکریز کرتا ہے اور باڈی میں جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو ہارڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ چائے کا مزاج گرم خشک ہے اور گرمی خشکی جو سی ہے وہ بلڈ پریشر کی وجوہات بن سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو سا نا ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ ان چیزوں سے آپ بلڈ پریشر سے یقینی طور پر بچ سکتے ہیں. آپ اپنے ناف میں آئلنگ کریں, ٹھیک ہے, کم از کم جو سا ہے وہ 4 سے 5 ڈراپس جو سے ہیں وہ آپ نے کوکونٹ آئل یا سرسوں کے آئل کے آپ ضرور ڈالا کریں. دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں, دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں, نو ایشو. اور کانوں میں 2-3 ڈراپس, اور اس کے علاوہ ناک کے اندر 2-3 ڈراپس جو ہیں انگلی کے ساتھ اس کو ضرور لگائیں. سرسوں کا تیل یا کوکونٹ آئل یا زیتون کا تیل کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں, مگر ریفائن آئل نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ آپ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں جو گرمی خشکی ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں. اور کم از کم جو نا جن لوگوں کو خشکی رہتی ہے باڈی کے اندر ان کو یہ بلڈ پریشر کا عارضہ بہت جلدی ہو سکتا ہے یا ان کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یا ان کو علامات نہیں آ رہی ہوتی, انٹرنل طور پر وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اچھا, بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہونا یہ کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے, مگر ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اس وجہ سے کہ اس کا تدارک نہ کرنا, بد پرہیزی مکمل رکھنا, تو یہ اس کا ہم بیماری سے جو سا نا ہم خطرناک نتائج پاتے ہیں.
بلڈ پریشر سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, جن لوگوں کی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے, اور اسپیشلی کھانا کھانے کے بعد ہارٹ بیٹ اچانک سے یوں آپ کا ہارٹ پمپ کرتا ہے نا اوپر کی طرف, اور ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے, یہ کیا ہے؟ وہ سب سے مین چیز ان کی یہ ہوتی ہے, ایک تو وہ بہت تیزی سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈلی وہ بھوک برداشت کر کے کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ. عموماً عام طور پر جو لوگ بے ٹائمہ اور بہت زیادہ وقفے کے بعد کھانا کھاتے ہیں, خالی پیٹ زیادہ دیر بھوک برداشت کرنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں, اکثر عمومی طور پر لوگ اپنا بریک فاسٹ اسکپ کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا 20% میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو بلڈ پریشر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ صبح کا ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں, اور ایسیڈیٹی کا, تیزابیت کا, پی ایچ کا ویلیو اتنا ہائی چلا جاتا ہے کہ ان کے اسٹومک کے اندر اتنی زیادہ ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے کہ وہ بلڈ کی سرکولیشن کو متاثر کرتی ہے اور خون کی شریانیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں نہ آپ پانی کا استعمال بھی نہیں کرتے اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. پلپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ایگزیکٹلی, ہارٹ ریٹ اس کی مین وجہ یہ ہے, ایک تو آکسیجن کا لیول ان کے اندر کم ہو جاتا ہے, سیکنڈلی انہوں نے رات کو لیٹ نائٹ یا رات کو وہ فوڈ کھایا ہوتا ہے جس میں جو نا سوڈا یا جس میں ایسی چیزیں شامل ہیں, ایسی ایسیڈیٹی چیزیں شامل تھیں جس نے رات کو انتہائی قسم کی ایسیڈیٹی بلڈ اپ کی. اچھا, جو لوگ تیز کھانا کھاتے ہیں یا بغیر وقفے کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فوراً ان کو یہ عارضہ ہارٹ بیٹ کا زیادہ ہونا ان کو یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور یہاں وہ لوگ جو کہ اسپائسی چیزوں کا یا نمک کا استعمال, سوڈیم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی زندگی سے 4 چیزیں جو سی ہیں نا وہ ضرور شامل کریں, جس میں سب سے پہلے نمبر پہ زنک کا استعمال بہت ضروری ہے. زنک آپ کو جو نا اوور ایٹنگ کو بھی کم کر دیتا ہے. اگر آپ کی باڈی میں زنک کی کمی ہے آپ اوور ایٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ پوٹاشیم کا استعمال زیادہ کریں, آپ سوڈیم کا استعمال کم کریں, آپ میگنیشیم کا استعمال زیادہ کریں, ٹھیک ہے. آپ ہیلدی رہیں گے. یہ 4 جو سے ایلیمنٹ ہیں, میرا خیال ہے آج کل ہمارے ناظرین اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ ایک چیز چیٹ جی پی ٹی پہ لکھتے ہیں یا گوگل پہ لکھتے ہیں نا تو وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خود ہی ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم خود ہی جو نا وہ ہربلسٹ ہیں. اچھا, بیسیکلی ٹھیک ہے, سیلف میڈیکیشن بھی تو ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی سیلف میڈیکیشنز بھی. اور اس کے علاوہ خاص طور پر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہو, آپ ایک مرتبہ کسی طبیب کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, ہربلسٹ کے پاس ضرور جائیں تاکہ اس سے آپ کو مکمل ہدایات مل سکیں. تب جا کے آپ کسی قسم کی کوئی کچن ریمیڈی یا کسی قسم کی جون سی ہے وہ مختلف قسم کی ریمیڈیز استعمال کریں, مگر بر وقت سب سے پہلے جون سا نا وہ کسی طبیب کے پاس. میگنیشیم اور کیا بتایا تھا آپ نے؟ پوٹاشیم, میگنیشیم, زنک. یہ کون سی جو ہے غذائیں جن سے ہم بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ پمکن سیڈ کا استعمال کریں, اس کے اندر زنک ہوتا ہے اور یہ آپ کی باڈی کے اندر جو سا نا پروٹین کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے. جب آپ کی باڈی میں پروٹین پورے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بھوک کی شدت زیادہ نہیں لگتی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پوٹاشیم جو ہے وہ مختلف قسم کے فروٹ میں شامل ہے, ٹھیک ہے. آپ وہ فروٹ استعمال کر سکتے ہیں جن میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہمیں موسمی پھل کھانے چاہیے, بے موسمی پھل نہیں کھانے چاہیے. یہ قدرت کی ایک بڑا اچھا شاہکار ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ یہ اندازہ کریں کہ جب سردی خشکی آتی ہے تو ہمارے وٹامن سی جن چیزوں میں پھلوں میں زیادہ ہے وہ زیادہ آ جاتے ہیں, کنو, مسمی, فروٹ وغیرہ اس قسم کے. اور یہ استعمال جو ہیں کیوں, اللہ پاک کی قدرت ہے, اس جگہ پہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں موسمی پھل کا استعمال کرنا چاہیے. آج کل سیب آیا ہوا ہے, ایپل کا استعمال آپ کریں. اس کے علاوہ آج کل جو سا ہے آپ کے پاس اسٹرابری ہے, آپ اسٹرابری کا استعمال کریں. یہ ویل آپ کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہے, بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, خوراک کے بارے میں آپ نے بڑا بریفلی ہمیں بتایا, کون سی غذائیں یا پھر جڑی بوٹیاں بھی ہمیں بتائیے. کوئی ایسے, میں نے وہ ایک چھال, ارجن ایک درخت ہے, اس کی چھال کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو بڑا نارمل رکھتی ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے. اس بارے میں تھوڑا بریف. میں آج ناظرین کو نا ایک ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں. یہ نسخہ جو ہے نا بڑا پرانا ہے اور بڑا جلد اثر ہے. اچھا, یہ بڑی ایک اچھی بات ہے, یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا ہے اور لو بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا ہے. اب آپ کہیں گے یہ ایسا کیسا نسخہ ہے, اور آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا. یہ پلیز یہ ناظرین نا یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں, اور یہ بڑا خاص چیز ہے, اور 100 میں سے 100% پیشنٹ اس میں کیور ہوتا ہے. میری مراد اگر 100 پیشنٹ استعمال کرے گا تو 100 میں سے 100 شفا یاب ہوگا انشاءاللہ. یہ 5 چیزوں کو آپ جو سنا یہ رائٹ ڈاؤن کر لیں. سب سے پہلے نمبر پہ چھوٹی الائچی, سندل سفید, زیرہ, چھوٹی چندن اور میتھی دانہ.
یہ 4 چیزیں ہم وزن آپ نے پسائی کر لینی ہیں. یہ چاروں چیزوں کو پسائی کرنے کے بعد آپ نے 500 mg کے 2 کیپسول صبح اور 2 شام 1 ہفتہ استعمال کرنا ہے. نیکسٹ ویک اس سے نیکسٹ ویک میں جون سا ہے آپ نے 1+1 کر دینا ہے, 1 کیپسول صبح 1 شام. آپ 20 دن استعمال 15 سے 20 دن استعمال کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بلڈ پریشر کا عارضہ نہیں ہوگا اور دوبارہ یہ دوا کھانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. اچھا, یہ اتنا اچھا نسخہ ہے لو بلڈ پریشر کے لیے بھی اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی. اور اگر کوئی کیپسولز وغیرہ نہیں مطلب سمجھ میں اگر کیپسول وغیرہ نہیں استعمال کر سکتے تو چمچی کا چائے والی چمچی کا تیسرا حصہ جون سا ہے آپ صبح شام استعمال کر لیں. اور الحمدللہ یہ میں آپ کو اتنا اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ بلڈ پریشر کی مستقل ادویات بھی چھڑ جائیں گی اس سے. اور میں نے پیشنٹ کی چھڑائی ہیں, میں نے وہ لے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے 5-10 سال سے میڈیسن مسلسل کھا رہے تھے, تو الحمدللہ ان کو 1 منتھ کا ٹریٹمنٹ دی ہے تو اللہ کی مہربانی سے ان کو دوبارہ بلڈ پریشر کا عارضہ نہیں ہوا. کیونکہ ان کی بلڈ اچھا بیسیکلی جتنی بلڈ پریشر کی میڈیسنز ہیں نا یہ سب جون سا نا یہ پیشاب آور ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ہماری باڈی سے خون میں جون سا نا وہ پیشاب کی صورت کو زیادہ کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے جون سا نا ہم پانی کا استعمال ہماری باڈی میں ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو یورین زیادہ آتا ہے, ہمارا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. اچھا وہ کم صرف اور صرف 5-6 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے ہی ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ہائی ہو جاتا ہے, پھر ہم دوبارہ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں. اور عمومی طور پر جون سا نا ہمارے کچھ جون سا ہے ہمارے پیشے سے وابستہ لوگ اکثر یہ کہتے ہوتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کہ بلڈ پریشر ایک عارضہ ہے جس کی ساری عمر ادویات چلیں گی. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ایسا مرض نہیں ہے جس کی ساری عمر ادویات کھانے کی ضرورت پیش آئے. آپ کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, سیکنڈلی اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جو کہ میں بتاتا چلوں, ہمارے بچوں میں بلڈ پریشر کیوں زیادہ بڑھ رہا ہے, ہمارے بچوں کو فاسٹ فوڈ خدایا اس سے بچائیں اور لازمی بچائیں. ہمارا بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا نا تو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں چلو نو بیٹا آپ ویٹ کرو, میں آپ کے لیے برگر پیزا آرڈر کر دیتی ہوں تاکہ میرا بیٹا کچھ نہ کچھ کھا تو لینا, خالی پیٹ تو نہ رہے. اب ہوتا یہ ہے وہ اس کا خالی پیٹ رہنا اور اس کو اس چیز کا لالچ دینا, وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ میں خالی پیٹ رہوں گا, میں کچھ نہیں کھاؤں گا تو ماما آرڈر کر دیں گی. بچے کو ویجیٹیبلز پہ لگائیں, بچے کو بینز پہ لگائیں, بچوں کو فوڈ ایسا بنا کے دیں کہ بچے وہ شوق سے کھائیں, اس کو تھوڑا سا ہیبچول کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم بچوں کی باتیں ہی ماننا شروع کر دیں گے تو ہمارے ڈیسیجن غلط ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمارا نتیجہ جون سا نا وہ یہ ہوگا کہ بچے جون سے نا اب مور دین 50% بچے جون سے نا وہ فیٹی لیور کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں. فیٹی ایسڈ ان کی باڈی میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ فاسٹ فوڈ کھانے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں. اور وہ ہمارے مائیں کہتے ہیں ہمارا بچہ تو بہت صحت مند ہے مگر وہ بھاگ نہیں سکتا, وہ سوچنے کی صلاحیت اتنی زیادہ فاسٹ نہیں ہوتی, وہ ڈپریشن کا پیشنٹ بن جاتا ہے, انزائٹی کا پیشنٹ بن جاتا ہے. بچوں کے یہاں تو بہت زیادہ ویٹ ہے یا بہت کم ہے نا ویٹ ہے. ایگزیکٹلی, تو اس وجہ سے جو سا نا یہ بچوں پہ توجہ اس حوالے سے دینی چاہیے, ان کو سبزیوں کا استعمال, ان کو بینز کا استعمال اور ان کو خاص طور پر ایسی فروٹ کا استعمال کریں ان کو عادت پڑے. ہمارے بچے فروٹ کھاتے نہیں ہیں, ویجیٹیبل نہیں کھاتے, بینز نہیں کھاتے, حالانکہ ہونا چاہیے. اور یہی بینز یہی چیزیں جون سی ہیں ہم اپنے سیلڈ میں بھی شامل کر سکتے ہیں, ہماری ڈائٹ میں بھی شامل ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ جو رات کو لیٹ نائٹس ہوتے ہیں وہ بھی بلڈ پریشر کا جون سا نا عارضے میں مبتلا ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ رات کو لیٹ نائٹ نہیں کھانا چاہیے. اسموکر اوبیسلی اسموکنگ جون سا ایک بڑا کامن سا مسئلہ ہے اور یہ اسموکر کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کے کیا نقصانات ہیں, مگر وہ اس نقصانات کو بالا تر رکھ کے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنی جون سی ہے نا ہیبٹ کو اسی طرح چلنے دوں. اسموکنگ بیسیکلی جب ہم اسموک انہیل کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں بلڈ جون سا ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے, ہمارے بلڈ ویسل جون سے وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے شاید 40% جو اسموکر ہیں ان کا ہارٹ بھی ویک ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے. ہمارا جو ہارٹ ہے نا یہ پمپ ہوتا ہے, یہ ایک موٹر ہے. ٹھیک ہے, اگر بلڈ گاڑا ہوگا تو موٹر جون سی ہے وہ بلڈ کو فلو اپ اور بلڈ کو جون سا ہے وہ تھرو اپ نہیں کر سکے گی. تو یہ اسی طرح ہے کہ اگر ہمارا خون گاڑا ہوگا تو ہمارا بلڈ پریشر, ہمارا ہارٹ جون سا ہے وہ ویک ہو جائے گا, اس کو پریشر برداشت نہیں کر سکے گا. صحیح. تو اسی وجہ سے جون سا نوجوانوں میں اکثر جون سا نا وہ ہارٹ ڈیزیز بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور پھر اکثر آپ سنتے ہیں کہ نوجوانی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو
تو وہ اور اس کی سروائیول کے چانسز بھی اتنے کم ہوتے ہیں اس سرٹن ایج میں. اگر خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو تو اللہ نہ کرے ویسے ایسا ہو. اسٹریس بہت زیادہ ہے آج کل, ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی کیا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, نیند آپ کو رات کو نہیں آتی ہے, نیند کی کمی اس کی ایک کاز ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کی؟ بالکل جی. اچھا, اسٹریس اور یہ جو انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے نا, یہ ہمارے باڈی میں بڑے نیگیٹو اثرات ڈالتا ہے, اور اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے فزیکلی ایکسرسائز نہ ہونا. میری مراد, ہم نے گھر میں جس ٹیبل پہ کھانا کھایا ہے وہیں ہم نے ٹیلی ویژن کو دیکھ لیا, وہیں ہم نے اسکریننگ کر لی, اور وہیں ہم سو گئے, یا وہیں ہم جون سا نا کمپیوٹر پہ کام کر لیا, آفس کا کام کر لیا, گپ شپ لگا لی, سب کچھ کر لیا. ہماری فزیکل روٹین سب سے پہلے نمبر پہ, ہم سب کی, بچے بوڑھے نوجوان سب اس میں شامل ہیں. جب سے ہماری اسکریننگ ٹائم بڑھنا شروع ہوا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو ٹائم بھی دینا ختم کر دیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم, ہم نے اپنے بڑوں کو ٹائم, ہم نے اپنے ماں باپ کو ٹائم دینا ختم کر دیا. بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے, ایک ایگزیکٹلی, دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتے, اور ہم ایک دوسرے سے ایگزیکٹلی, اور ہم سب سے پہلے نمبر پہ ہم کمپیئرنگ شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا. ہم ابھی اس سے ملاقات کرتے ہیں کسی بھی شخص سے, ہم فرسٹ آف آل یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس نے پہنا کیا ہوا ہے, اس کے جوتے کیسے ہیں, اس کے ہینڈ میں کیا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل کون سا ہے. تو یہ چیز جو نا ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی کا سبب بناتی ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمومی طور پر آج کل بڑے عجیب سی بات ہے, اور ہر گھر میں اکثر میرا بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا آج میں بور ہو رہا ہوں. اور میرا خیال ہے ہم اپنے بچپن میں یہ لفظ جو نا ہم نے اپنی کبھی زبان پہ نہیں لے کے آئے, ٹھیک ہے, اور حالانکہ گھر میں ہر ایسیسریز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, ایوری تھنگ, بٹ وہ بور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بزی رہتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی کہ ہم بور ہو رہے ہیں. اچھا, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے, ہم ذرا تھوڑا سا ان سے ان ٹچ نہیں رہتے, ان کے حالات نہیں پوچھتے, یا وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں اگل رہے ہوتے, بتا نہیں رہے ہوتے کہ ہم کیسے ہیں, ہم کیا ہیں, ہمارا آج کا کیا ہوا. اگر ہم اپنے بچوں کو صرف یہ پوچھنا شروع کر دیں نا کہ آج بیٹا آپ کا دن کیسا گزرا, وہ 5 منٹ میں ساری کہانی بتا دیں گے, کیسے ہوا, کیا ہوا, کس نے کیا کیا. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے, اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے ہمیشہ 5-10 منٹ کی روزانہ ایک گفتگو لازمی کیا کریں. اور ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے, اس سے دوریاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں, اور رشتوں کی خوبصورتی بڑھتی ہے, آپ رشتے جو ہیں ان کی مضبوطی بڑھتی ہے. بہت شکریہ جناب.